السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمان سے آج کی اہم خبریں جو کہ راشٹریہ سہارا نیوز پیپر میں شائع ہوئی ہیں انہیں سنیے گا۔ حیدرآباد، تلنگانہ کے سکندرآباد میں زبردست آگ لگنے کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 8 تک پہنچ گئی۔ تفصیلات کے مطابق ریلوے اسٹیشن کے قریب ایک ہم منزل میں گراؤنڈ فلور پر الیکٹرک بائی سائیکل کا شو روم ہے اور اوپر کی چوتھی منزل پر لاج ہے۔ کل رات اچانک الیکٹرک بائی سائیکل کے شو روم میں آگ لگ گئی اور آگ پھیل گئی، جس کی وجہ سے لاج میں مقیم افراد پھنس گئے تھے کیونکہ آگ کی وجہ سے پوری عمارت میں دھواں پھیل گیا تھا۔ آگ اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ جان بچانے کے لیے پائپ سے نیچے اترنے لگے اور بعض نے کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر چھلانگ لگا دی۔ عمارت میں دھواں پھیل جانے کی وجہ سے لاج میں مقیم افراد کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا تھا۔ بجلی کی سپلائی بند ہونے کی وجہ سے لوگ سیڑھیوں سے اترنے کی کوشش میں بھی زخمی ہو گئے اور بعض کی موت ہو گئی۔ حادثے کے وقت لاج میں قریب 25 تا 30 بیرونی سیاح موجود تھے۔ آگ لگنے کی وجہ سے گاڑیوں کی بیڑیاں پھٹ پڑنے سے آگ نے شدت اختیار کر لی تھی۔ فوری طور پر فائر انجنوں کو طلب کر کے کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کی گئی اور متاثرین کو علاج کے لیے پرائیویٹ اسپتالوں کے علاوہ گاندھی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس حادثے میں کل رات 7 افراد کی موت ہو گئی تھی جبکہ ایک اور زخمی آج دوران علاج جاں بحق نہ ہو سکا۔ مہلوکین میں سے 6 کی شناخت کر لی گئی جبکہ دیگر 2 کی فوری شناخت نہیں ہو سکی۔ مرنے والوں میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ مہلوکین کا تعلق دہلی، آندھرا پردیش اور چنئی سے بتایا گیا ہے۔ مرنے والوں کی شناخت ہریش وجے واڑا، ویریندر کمار دہلی، سیتا رامن بالاجی چنئی، راجو مائک، سندیپ ملک دہلی کے طور پر کی گئی ہے۔ کل رات آتشگی کے واقعے کے بعد ریاستی وزراء محمود علی، سرینیواس یادو مقام حادثہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے عہدیداروں سے تفصیلات حاصل کیں اور اپنی نگرانی میں آگ بجھانے کا کام کروایا۔ مرکزی حکومت اور ریاستی حکومت نے مہلوکین کے لیے ایکس گریشیا اور زخمیوں کے لیے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سکندرآباد میں آتشگی کی وجہ سے ہونے والے جانی نقصان پر گہرے رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا اور زخمیوں کی عاجلانہ صحت یابی کے لیے نیک توقعات کا اظہار کیا ہے۔ نریندر مودی نے مہلوکین کے لیے فی کس 2 لاکھ روپے ایکس گریشیا اور زخمیوں کو 50,000 روپے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اسی دوران تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے طارق راما راؤ نے اس حادثہ پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے ورثاء کے لیے فی کس 3 لاکھ روپے مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ سری نگر،
دفعہ 370 کی بحالی کو یہ ایک دفعہ پھر خارج از امکان قرار دیتے ہوئے کانگریس کے سابق لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا کہ اس قانون کو واپس لانے کی خاطر دو ہی راستے ہیں، ایک پارلیمنٹ اور دوسرا سپریم کورٹ۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے پاس اتنی نشستیں ہی نہیں کہ وہ اس قانون کو واپس لا سکے، اور سپریم کورٹ میں پچھلے 3 برسوں کے دوران اس معاملے پر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ان کے مطابق بی جے پی نے اکیلے دفعہ 370 کو منسوخ نہیں کیا، بلکہ 8 سیاسی پارٹیوں نے بھاجپا کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ ان باتوں کا اظہار موصوف نے سری نگر میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی پارٹی یا لیڈر کے خلاف نہیں ہوں، بلکہ سب کی عزت کرتا ہوں، تاہم حق کی بات کہنے پر اگر کسی کو برا لگتا ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ان کے مطابق ہماری پارٹی اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی، زمین اور نوکریوں کے تحفظ کی خاطر ہر محاذ پر جدوجہد کرے گی۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ بی جے پی نے نہ صرف دفعہ 370 کو ختم کیا بلکہ ریاست کے بھی ٹکڑے کیے۔ انہوں نے بتایا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد صاحب نے دفعہ 370 کے خلاف ووٹ دیا، انہیں یوٹیوب پر جا کر میری 4 گھنٹے کی تقریر دیکھنی چاہیے۔ مسٹر آزاد نے کہا کہ میں لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، کیونکہ جو حقیقت ہے اس کو عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دفعہ 370 کی بحالی کے بارے میں غلام نبی آزاد نے کہا کہ صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک پارلیمنٹ، دوسرا سپریم کورٹ۔ انہوں نے کہا جہاں پارلیمنٹ مسٹر آزاد نے کہا کہ میں ان لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا، کیونکہ جو حقیقت ہے اس کو عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ دفعہ 370 کی بحالی کے بارے میں غلام نبی آزاد نے کہا کہ صرف 2 ہی راستے ہیں، ایک پارلیمنٹ، دوسرا سپریم کورٹ۔ انہوں نے کہا کہ جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے تو میں یہ واضح کر دوں کہ راجیہ سبھا اور لوک سبھا دونوں میں بھاجپا کو اکثریت حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کانگریس کو راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں اکثریت حاصل ہو جائے گی تب ہی اس قانون کو واپس لانے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق سپریم کورٹ میں دفعہ 370 کی منسوخی کے خلاف 3 برس قبل عرضی دائر کی گئی، لیکن اس پر آج تک سنوائی نہیں ہو سکی، لہٰذا یہ کہنا کہ اس قانون کو واپس لایا جا سکتا ہے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں 1 ماہ کے بعد اس معاملے پر سنوائی ہوگی۔ مودی جی کی سعودی ولی عہد کو دورہ ہند کی دعوت۔ ریاض، وزیر اعظم نریندر مودی نے سعودی عرب کے قومی دن سے قبل ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو اس کی مبارکباد دی اور انہیں جلد ہی ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہندوستان سفارت خانے نے ایک ریلیز میں بتایا کہ وہ وزیر خارجہ کے طور پر سعودی عرب کا پہلا سرکاری دورہ کرنے والے ایس جے شنکر نے اعلیٰ قیادت سے ملاقات کر کے سیاسی، تجارتی، توانائی و دفاعی اور سیکیورٹی سمیت سبھی شعبوں میں 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی تدابیر پر غور کیا۔
ریلیز میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اتوار کو جدہ میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی اور وزیر اعظم مودی کا ایک تحریر کردہ پیغام انہیں سونپا۔ اس پیغام میں 23 ستمبر کو سعودی عرب کے قومی دن کی مبارکباد دی گئی ہے اور ولی عہد کو جلد ہی ہندوستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے فروری 2019 میں ہندوستان کا اپنا پہلا سرکاری دورہ کیا تھا۔ سعودی پریس ایجنسی کی خبر کے مطابق میٹنگ کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان باہمی رشتوں اور انہیں مضبوط بنانے کے مواقع کے ساتھ ساتھ تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی امور پر غور کیا گیا۔ اس سے قبل اتوار کو ریاض میں جے شنکر نے اپنے سعودی ہم منصب پرنس فیصل بن فرحان کے ساتھ بات چیت کی اور موجودہ عالمی سیاسی و اقتصادی موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے G20 اور دیگر کثیر فریقی تنظیموں میں مل کر کام کرنے پر بھی رضامندی ظاہر کی۔ Kolkata, a huge rally by the BJP to march to Nabanna, which houses West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's office and the state secretariat, in protest over corruption under Trinamool Congress rule, turned violent as workers of the opposition party clashed with the police in Howrah and Kolkata on Tuesday. The police resorted to lathi charge and burst target shells on the attacking BJP workers, who hurled bricks at them and tried to break the barricades, ignoring prohibitory orders under Section 144 CRPC around Nabanna. Several BJP workers, including a councillor of Kolkata Municipal Corporation, Meena Devi Purohit, and many police personnel were injured in fierce street fights which unfolded in the two cities on both sides of the river Hooghly. A police vehicle was torched at Mahatma Gandhi Road in the Burra Bazar area of central Kolkata. The fire brigade was pressed into service. At Santrachi in Howrah, a police kiosk and some shops were vandalized by the angry rallies. Traffic remained out of gear for several hours. Chennai, DMK Deputy General Secretary A. Raja stoked a controversy over his Shudra remark and drew BJP's ire, with the Saffron Party accusing him of spewing hatred against a community to appease others. Shudras, the Nilgiris MP claimed, were insulted in Manusmriti and denied equality, education, employment, and entry into temples. You are a Shudra till you remain a Hindu. You are the son of a prostitute till you remain a Shudra. You are a Panchaman, Dalit, till you remain a Hindu. You are an untouchable till you remain a Hindu, Raja said while addressing a meeting of Dravidar Kazhagam here. In a video that went viral in social media, he was heard saying, "How many of you wish to stay as children of prostitutes? How many of you wish to remain untouchables? Only if we are vocal about these questions, it will become
elemental in breaking Sanatana Dharma. اب آئیے قرآن کریم کے اقوال زرین سنیں۔ تم نماز ادا کرو، زکوٰۃ دو اور خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مسلمانوں، اپنے خیرات کو احسان جتانے اور سائل کو ایذا دینے سے اس شخص کی طرح حقارت مت کرو جو اپنا مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتا۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔